أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتقوى في دينه وذكره ورياه. برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ ایمان اصل ہے، ایمان کے بغیر کامیابی نہیں. اور یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے یہ ایمان والوں کی یاد تازہ کرنے کا مہینہ ہے. ہم تسلسل سے سمجھ رہے تھے کہ دین کیا ہے اور ایمان ہم کو کیسے لانا ہے. ہم حدیث جبرائیل دیکھیں، آدم علیہ السلام سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کو کیسے تکلیف فرمایا، پھر زمین پہ آدم علیہ السلام آئے، پھر تسلسل رہا، پھر پرستی کیسا شروع ہوئی، شیطان کیسے بھٹکایا، ہم دیکھ رہے ہیں. اور تمام چیزوں میں ایک بات مشترک ہے کہ جو ایمان والا رہا وہ کامیاب، جو ایمان لایا اللہ کی ذات پر وہ کامیاب. تو دین کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایمان والا ہونا چاہیے. یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ایمان والوں کا مہینہ ہے، ان کی یاد تازہ کرنے کا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو دیکھ کر ان کے جو اعمال تھے ان اعمال کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے فرض کر دیا، واجب کر دیا. جو اللہ کی راہ میں ہم جو بیان شروع کرنے سے پہلے، حلقے سے پہلے جو ہم آیت کا ذکر کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. نہ ایمان والوں کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں ہلاکت نہ ڈال دے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی حاجر علیہ السلام، یہ آیت نے بتایا کہ ہمارے لیے نہ اولاد مقدم ہے نہ مال متا مقدم ہے. ہمارے لیے کیا مقدم ہے؟ اللہ کی رضا مقدم ہے ہمارے لیے، کیونکہ مالک الملک اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ کے دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہی کی ملک تمام کائنات میں، اللہ جب چاہے دیتا ہے، اللہ جب چاہے لیتا ہے. دینے پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، لینے پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں. اللہ جب چاہے اس کو چاہے جتنا چاہے دے دے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کتنا دینا ہے اور کب لینا ہے، کتنا لینا ہے. جو بندہ راضی برضا رہا وہ کامیاب رہا، وہ ایمان والا. ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا میرا سوائے میرا نہیں. ساری کائنات کا حاجت روا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. یہ ابراہیم علیہ السلام بتا کے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں میں جو سب سے چیز ناپسند ہے وہ شرک ہے. اللہ شرک کو بالکل پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے والا ہے جو مشرک ہے، اس سے ہٹ کے اتنے گناہ لائیں گے اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر، ریتی کے دودوں کے برابر اتنا گناہ لا سکتے ہیں، بندہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن مشرک نہیں ہونا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرا اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا. ابراہیم السلام اپنی حالت ہمیشہ اللہ کے سامنے. مختصر ہم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ چونکہ ہمارے پاس یہ منگل ایک ہے، ایک اور ایک منگل آنے والا ہے، جمعرات کو عید ہونے والی ہے۔ قربانی کا جو واقعہ پیش آیا 10 الحجہ کو، وہ ابھی جمعرات کو آنے والی ہے۔ تقریباً ہمارے پاس 9 دن اور ہمارے پاس ہے۔ یہ آج کا ایک حلقہ ہمارا ہوگا، پھر آنے والا ایک اور حلقہ منگل کا بھی اور ایک حلقہ ہوگا۔ ہم 2 حلقوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، بی بی حاجرہ علیہ السلام کی قربانیاں کیا کہ اللہ کے راہ میں اللہ کو راضی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت سے پہلے نمرود جو تھا بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، خواب دیکھا ایک ستارہ طلوع ہوا، اپنے لوگوں کو بلا کے بولا کہ بھائی خواب دیکھا میں ایک نیا ستارہ طلوع ہوا۔ تو جو اس کے خواب کی تعبیر بولنے والے تھے بولے کہ بھائی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک لڑکا پیدا ہونے والا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی کسی کی ملاقات میں، کوئی بیوی اور شوہر ملاقات نہیں کرنا، کوئی اولاد پیدا نہ، اور جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو غار میں چلیں گے، اور آپ کی ولادت غار میں ہوئی، اور آپ غار ہی میں رہے تقریباً 16 17 سال 18 سال جب آپ کی پوری عمر ہوئی۔ اس کے بعد آپ جب رات میں نکلے باہر تو دیکھیں کہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، بولے کہ ہو نہ ہو، پہلے اپنی والدہ سے پوچھے کہ اے امی، آپ کا خدا کون ہے، آپ کا پالنے والا کون ہے، آپ کا پروردگار کون ہے؟ تو بولے کہ آزر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ، حقیقی باپ ایک الگ نقطہ ہے، شکل میں ارشاد فرمایا کہ میں پاک نسلوں سے، پاک رحمت سے ہوتا ہوا آیا ہوں، تو کوئی مشرک سرکل سب کی نسل میں نہیں ہو سکتا۔ تو روایتوں میں ہے کہ آزو جو آپ کے چچا تھے، لیکن عربی قاعدے میں باپ کہا جاتا ہے، کوئی الگ تفصیل ہے، ہم خالی یہ یاد رکھیں گے کہ وہ آپ کا باپ بول کے ہم سمجھیں گے ابھی تو مختصر کہ یعنی بیوی کا شوہر خدا ہے، بیوی کا شوہر خدا ہے۔ تو پوچھے کہ پھر آزر کا رب کون ہے؟ تو کہ نمرود رب ہے۔ نمرود کا رب کون ہے؟ تو وہاں پریشان ہو گیا، یہ سوال نہیں کرنا، یہ سوال کریں گے پھر قیامت، مطلب ہمارے لیے جان کا دھوکہ ہے، جان ہماری جا سکتی ہے لیکن آپ کو بیچے نہیں۔ آپ دیکھیے باہر نکل کے رات میں غار میں رہتے تھے، آپ باہر نکل کے دیکھے تو ستارے ٹمٹما رہے ہیں، تو ضرور یہ ہمارا رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے چاند نکلا، بولے کہ نہیں نہیں نہیں، ستارے کمزور ہیں، چاند ضرور میرا رب ہوگا۔ صبح کا وقت ہوا، چاند غروب ہوا، چاند کا جو روشنی ماند پڑ گئی، سورج چمکنے لگا، تو بولے کہ نہیں نہیں، یہ ہمارا ضرور رب ہوگا۔ شام ہوئی تو سورج بھی ختم ہو گیا، بولے کہ یہ ڈوبنے والی چیز، جو نقصان ہونے والی چیز ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، وہ رب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگے یا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما۔ اصل سے آپ نے دعا کی اور ہدایت عطا فرما۔ سب لوگ بتوں کی پرستش کرتے، آپ بت پرستی کو انکار کرتے۔ لوگ بتوں کو بناتے، بتوں کی پرستش کرتے، آپ بتوں کو بالکل خلاف بولتے، بتوں کے خلاف بولتے ہمیشہ، تو آپ مشہور ہو گئے بتوں کے خلاف بولتے بولتے۔ سال میں ایک مرتبہ نمرود جو تھا شہر کے باہر جاتا، عید مناتے تھے وہ لوگ بڑی اپنی، اور وہاں پہ لوگ نمرود کو سجدہ کرتے تھے۔ تو عید کا دن تھا، سب لوگ چلے نمرود میدان میں شہر کے باہر، ابراہیم علیہ السلام کو چلنے کے لیے بولے، آپ نے اپنی صحت کا بہانہ بنایا اور آپ نہیں گئے۔ وہ لوگ چلے گئے، جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے شہر خالی ہو گیا۔ جو بت کدا تھا جہاں پہ تمام بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے کئی قسم کے بت تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا کیے، وہ بت کدے میں گئے اور تمام بتوں کو جو کھانے رکھے تھے کھا، پانی رکھا ہے پی، نہیں پی سکتا، تو پھر کیا کیا، ہتھوڑا لیے اور تمام بتوں کے کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا ناک، کسی کا کان توڑ دیے۔ توڑنے کے بعد کیا کہ جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں وہ جو کلہاڑا ہتھوڑا تھا، وہ ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پورے لوگ واپس آئے، واپس آنے کے بعد دیکھے بت کدے میں پورے بتا ٹوٹے ہوئے ہیں، تو یہ کون کرے؟ تو بولے کہ کوئی نہیں کہہ سکتے، ابراہیم لڑکا جو ہے وہ لڑکا بالکل سب خلاف ان چیزوں کے، ضرور انہیں کرا ہوگا۔ تو بلائے، پوچھے کہ کون توڑے، میرے کو کیا معلوم، پوچھو بڑے بت سے، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا دکھ رہا، ضرور انہیں توڑا ہوگا۔ تو جو لوگ تھے
وہ لوگ بولیں کہ بھائی بت کیسے توڑ سکتا ہے، وہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ وہ لوگ کو شرمندگی ہو گئی، احساس ہوا کہ ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کو ہم پرستش جس کی ہم کر رہے ہیں، نہ وہ جواب دے سکتا ہے، نہ وہ اپنے اچھی برائی کی تمیز کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم صاحب ارشاد فرمائے کہ تم لوگوں کی زندگی پہ جو اپنے اوپر ایک پرندہ بیٹھتا ہے، پیخت کرتا ہے، تو پیخت کو پرندے کو اڑا نہیں سکتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو۔ تم لوگوں کی زندگی پہ آپ نکل گئے۔ نمرود کو معلوم ہوا کہ ایک شخص جو ہے یہ خدائی کا، ایک اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان کرتا ہے، اور یہ جو بت پرستیت کے خلاف بات کرتا ہے۔ بڑے مکالمات ہوئے، طویل واقعہ ہے، لیکن نمرود بولا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینا۔ تو آگ تیار کی گئی اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو جس کو ہم آگ میں ڈالنے والے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، تو جو اس آگ میں لکڑی لا کے ڈالے گا اس کے لیے عبادت کا درجہ ہے۔ آگ لگانے کے لیے، آگ روشن کرنے کے لیے لکڑی کا جمع کرنا ایسا ہے گویا کہ وہ عبادت کر رہا۔ لوگ منت مانگنے لگے، میرا یہ کام ہو گیا، میں اتنی لکڑی لے جا کے آگ میں ڈالوں گی، میرا یہ کام ہو گیا، میں اتنی لے جا کے لکڑی اس میں ڈالوں گا، اتنی منت۔ تو اتنے لوگ تھے شہر کے تمام لوگ لا کے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیے۔ اتنی بڑی آگ لگی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو آگ کی تپیش سے، آگ کی حدت سے وہ آگ میں گر جاتا، اتنی بلند اس کی شعاعیں تھیں۔ علیہ السلام کو پھینکنے کی بات آئی، آگ اتنی زیادہ ہے، آگ کے قریب نہیں جا سک رہے، آگ کی لپٹیں، آگ کی تپش، آگ کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے قریب نہیں جا سک رہی، تو آگ میں پھینکنا کیسا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا کیسا؟ شیطان آیا، شیطان آ کے ایک طریقہ بتایا۔ شیطان چونکہ دوزخ میں دیکھ چکا تھا، وہ جانتا ہے دوزخ کی آگ میں دوزخیوں کو کیسے پھینکا جاتا ہے، تو انہیں بولا کہ پھینکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گوپن بناؤ، یعنی ایسا سمجھے کہ عام مثال پہ غلیل بناؤ، دور کھینچ کے چھوڑ دو، وہ جا کے آگ میں گر جائیں۔ بنا دیے گوپن، تو گوپن میں بٹھا دیے، پورے لوگ کھینچ رہے، چھوڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن گوپی اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ پھر سب پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، گوپی جا رہی نہیں، ابراہیم السلام آگ میں جا رہے نہیں۔ تو شیطان آیا، پھر شیطان بولا کہ تم پوری قوت لگا دو، تب بھی یہ گوپی ہلنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے اس کو روکے ہوئے ہیں، فرشتے اس کو روکے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے فرشتوں کو؟ فرشتے پاک مخلوق ہے، فحشیات کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ کیا کرو تم لوگ؟ برہنے ہو جاؤ اور پیشاب کرو، ناپاکی کو فرشتے پسند نہیں کرتے۔ تو پورے جو لوگ تھے برہنے ہوئے اور پیشاب کرے، جیسے وہ لوگ برہنے ہوئے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ آپ کو گوپن میں بٹھا کر چھوڑ دیا گیا، آپ گوپن سے نکلے، آگ میں گرنے والے تمام فرشتے غضب انتقام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے آپ کے پاس، آ کے پوچھے کہ اے ابراہیم، اگر آپ اجازت دیں، علیہ السلام، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پر سے یہ نمرود کی آگ کو سمندر میں پھینک دوں۔ آپ کی اللہ سے بے پناہ محبت ابراہیم السلام کی، ابراہیم السلام اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام خلیل پڑا۔ اللہ آپ کو دولت بھی دیا بعد میں۔ ایک واقعہ جو آپ کا ہے، بات بھی یاد آ گیا کہ آپ کتنی محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ابراہیم السلام کی تعریف کیا، تو فرشتے اعتراض کریں کہ اللہ تو اتنی سہولت دیا، تیرا نام، مطلب تیری عبادت کر رہے ہیں، اس کو راضی کر رہے ہیں، تو ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک فرشتہ چرواہے کی شکل میں آیا، جہاں پہ ابراہیم السلام کی بکریاں چراتے تھے، آ کے بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ اللہ بولا۔ تو ابراہیم السلام کو جب یہ آواز آئی اللہ اللہ کی، تو بے چین ہوئے آپ، دیکھیں کہاں سے آواز آ رہی، کہاں سے آواز آ رہی، کون میرے محبوب کا نام لے رہا، اللہ پکار رہا۔ جاکے دیکھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پکار اللہ، جا کے سنے، جاتے ابراہیم السلام بیٹھ گیا۔
بولے کہ تو ابھی جب سے بولا تھا اللہ اللہ بول، میں بولتا ہوں۔ ارے بول بھائی کیا دیتے تم میرے کو؟ اچھا میری جو بکریاں ہیں نا اس میں کہ آدھی بکریاں پورے تیرے حوالے کر دیتا ہوں میں۔ پہلے تو بول رہا تھا، لیکن جیسے ابراہیم السلام مطالبہ کرے بولنے کا خاموش بیٹھ گیا۔ بولے پھر ابراہیم السلام بولے کہ ٹھیک ہے میں آدھی بکریاں دینے کے لیے تیار ہوں، آدھی بکریاں دے دیے۔ اللہ ایک مرتبہ خاموش بیٹھ گیا۔ ارے پھر بول تمہارے پاس اب کیا ہے دینے کے لیے؟ تو آدھی جو بچی ہوئی بکریاں ہیں وہ آدھی بکریاں بھی تیرے حوالے کر دیتا۔ پھر ایک مرتبہ بولا اللہ، وہ نام اللہ کا نام سنتے آپ مست ہو جاتے۔ خاموش بیٹھ گیا فرشتہ جو تھا انسانی شکل۔ پھر بولے کہ پھر ایک مرتبہ بول دے، تو بولا کہ اب تمہارے پاس کیا بکریاں بھی ختم ہو گئے؟ تو بولا کہ یہ بکریاں تیرے پاس اتنے زیادہ بکریاں ہیں تو چرا نہیں سکتا، بکریاں چرانے کے لیے تیرے چرواہی کی ضرورت ہے، میں تیری غلامی میں آنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فرماتا ہے کہ ہم تم کو آزمانے کے لیے آئے تھے، کہ دیکھنے کے لیے تمہارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، مال تمہارا کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ابراہیم السلام اپنی ساری دولت، اپنا سارا سرمایہ صرف اللہ کے نام سننے کے لیے لٹا ہے۔ یہ حضرت کیا بولا؟ میرے سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ لیتا نہیں بھائی، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے سے غافل نہیں ہونا۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ مومن کے لیے پیدا فرمائے، ساری کائنات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ مومن کے لیے پیدا فرمائے۔ بندہ غافل ہوا اللہ سے، اللہ نعمتوں کو چھوڑ دیا، اللہ سے غافل ہو گیا بندہ۔ آج ہم اللہ سے غافل ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی ہماری فکر نہیں ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ہم سب میرے خانقاہ میں تلبیہ پھرا دیں گے اللہ راضی ہو جاتا، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی کیسا ہونا؟ اللہ کے احکامات بجا لانا، دنیا میں رہ کے ہم دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے ہماری حاجت روائی کر رہا۔ اللہ کی حاجت روائی کو دیکھے تو اللہ کی طرف توجہ جاتی، مال و متاع کی محبت ہم سے دور ہوتی، اولاد کی محبت ہم سے دور ہوتی، اور صرف اللہ کی محبت ہمارے پاس آتی۔ ہم ساری کائنات کو چھوڑ دیں گے، ساری دنیا کو چھوڑ دیں گے، تسبیح پھرا دیں گے، خاموش بیٹھیں گے، پھر دنیا میں ہمارے حساب سے زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی سے کام کریں گے، حقوق میں ادا کریں گے، لوگوں کا ظلم زیادتی کرتے رہیں گے، پھر نماز کی پابندی بھی برابر ہوگی، لگو رات میں ہم تسبیح بھی کرتے رہیں گے، پھر منڈیاں بھی مارتے رہیں گے، اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایمان کا جو ہمارا جو ایمان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایمان کو جان سکتے ہیں، ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، تو صرف معاملات میں ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ اس لیے مشتمل دین، دین کے ساتھ اصول دین کے ساتھ مشتمل دین بھی بے انتہا اہم ہے۔ اگر مشتمل دین پہ ہم توجہ نہیں کریں تو پھر دین ہمارا خالی ہو جائے، دین ہمارا نکل جائے۔ تو ابراہیم السلام جب گوپین سے نکل کے آگ میں گر رہے، جب السلام آ کے بولے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل بنے آپ، اللہ کے دوست بنے، اگر آپ حکم دیں تو میں ایک پر کے اشارے سے یہ جو آگ ہے نمرود کی آگ، وہ آگ کو سمندر میں پھینک اور ابراہیم السلام ارشاد فرمائے کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ کی مرضی سے آئے ہو؟ تو میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، تمہاری حاجت روا کون؟ حاجت روا اللہ تعالیٰ۔ میری حاجت کون پوری کر سکتا ہے؟ میری حاجت اللہ پوری، کوئی اور پوری کر ہی نہیں سکتا حاجت میری سوائے اللہ کے۔ فوراً آپ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ کے بولے گئے یا اللہ اب ابراہیم آگ میں گرنے والا ہے، میں گیا کیا ہوا؟ میں پوچھا حاجت ہے کیا؟ نہیں، اللہ بھی جائے کیا؟ نہیں بھی جائے، جاؤ پوچھو ابراہیم کو کیا حاجت ہے۔ اور حاضر ہوئے کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، حکم ہونا ہو اس کے لیے۔ تو بولے کہ اب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا حاجت تمہاری بتاؤ۔ ابراہیم السلام کیونکہ نبی ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے، فرشتے کو بات رکھنا نہیں چاہے، بلکہ میرے حال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ جانتا ہے میرا حال کیا ہے۔
کیا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ آگ میں گر جائے ابراہیم آگ میں گرنے کے لیے تیار ہے، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ میرے حال سے باخبر ہے، یہ نہیں بولے اے اللہ میں آگ میں گرنے والے میری حفاظت فرما۔ اللہ میرے حال سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں آگ میں گرنے والا ہوں۔ اللہ اگر چاہتا ہے کہ میں آگ میں گر جاؤں، میں گرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ آگ کو حکم دی، کائنات کی جتنی چیزیں تمام کی تمام چیزوں کو جو صفت اللہ تعالیٰ رکھے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ میں صفت رکھے جلانے کی، آگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ، ہم امید ڈالیں جلے گی جلے گی، ارے ایسا کیسا جلے، آگ کی صفت اللہ رکھتی ہے جلانے کی، آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن وہ صفت کو آگ میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ قرآن میں طویل تذکرہ ہے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ اس لیے علامہ اقبال بولے، کیا بولے، آج بھی ہو جائے تو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جائے تو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ ایمان ہونا، ایمان کی بات، ہر جگہ ایمان کی بات، ایمان اس بات کا ایمان، اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا کفیل و کار ساز ہے، اللہ ہی میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ اگر چاہے آگ جلانا آگ جلائے گی، اللہ اگر چاہے آگ سے حفاظت کرنا، آگ کو اللہ تعالیٰ گلزار بنا دیا۔ آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سا ایمان پیدا، ایمان یقین اللہ کی ذات پہ، توکل اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ یقین، جس کا جتنا زیادہ یقین اتنے یقین کے لیے وہ آگ گلستان میں آج بھی بن سکتی ہے، ایسا نہیں ابراہیم السلام کے لیے۔ بزرگان دین کئی واقعات بزرگان دین کے ہم سنتے ہیں، کئی بزرگان دین کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ ایک حضرت تھے، وہ بادشاہ ان کو کافی اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہا، لینا چاہ رہا، بلانا چاہ رہا، لیکن وہ بادشاہ کی طرف جا رہے نہیں، راغب نہیں کر رہے، اس طرف نہیں ہے توجہ، معلومات کی طرف نہیں ہے۔ اکثر بزرگان دین بالکل فقیری کو پسند فرمائے، فقیری کو پسند فرمائے، یعنی بالکل جتنی ضروریات ہے زندگی میں اتنا اس سے زیادہ معلومات نہیں۔ تو بادشاہ جو وقت تھا انہوں نے کافی آپ کو لینے کی کوشش کرا، خرید بلانے کی کوشش کرا، اپنی آج کیا کرا، بولا کہ یہ اتنی زمین جو ہے یہ آپ کے حوالے آپ کے نام میں کرتا ہوں، پیپر دے دیا، دیکھ کے بولا جاؤ حضرت کو دے دو، یہ زمین پوری حضرت کی ہے، حضرت کے اختیار میں، حضرت کے تصرف میں ہے۔ تو وہ حضرت کیا کرے، وہ جو پیپر سے زمین کے پیپر لے کے آگ میں ڈال دیے، ہو گئے جلا دیے۔ آگ میں ڈالتے ہی وہ جو پیپرس لایا تھا بادشاہ کا آدمی جا کے بادشاہ سلامت کو سنا دیا کہ بادشاہ سلامت آپ ایسا بولے تو پیپر آگ میں ڈال دیے۔ تو بادشاہ سلامت بولے کہ بھائی آپ کو زمین نہیں ہونا ہے تو پیپر میرے واپس کر دو، آپ کو نہیں ہونا ہے پیپر واپس۔ بادشاہ کیا سمجھا کہ پیپر تو آگ میں جل گئے، اب کیسا دیں گے واپس، لیکن وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ یہ آگ جو جلانے کا کام ہے، یہ آگ اگر چاہی تو نہیں جلاتی، بس یوں ہاتھ ڈالے وہ آگ سے پیپر نکل کے باہر۔ تو یہ جو کام ہے یہ ایمان کا کام ہے۔ آج بھی ہو جائے تو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتے انداز گلستان پیدا۔ حضرت کو آگ نہیں جلائی، نہ حضرت کے پیپروں کو جلائی، کیوں نہیں جلائی؟ حاجت میری یہ ہے کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ پیپر بادشاہ کو واپس سے پہنچ جائیں، آگ کو حکم دیا تمام کی ہم کہاں ہیں، ہم کو اپنا مقام نہیں مانا، اصل اپنے مقام کو چھوڑ دیا، ہم کیا ہیں بھائی، ہم اشرف المخلوقات، جتنی مخلوق ہے کائنات میں
تمام کائنات میں ہم اشرف ہیں. ہم کیا ہیں؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب ہیں. کیا مطلب ہے خلیفہ کا؟ مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو کام دنیا میں ہم انجام دینا. جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہمارے تابع ہونا یقیناً تابع ہوتی ہے ہمارے، اگر ہم اللہ کے تابع ہو جائیں. ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اپنا مرتبہ چھوڑ دیے. ہم اسفل السافلین میں آ گئے. مطلب کیا کرا؟ فی احسن تقویم، بولے اللہ تعالیٰ بہترین ہم کو ساتھی میں ڈال کے اللہ تعالیٰ پیدا کر. لیکن ہم اپنے اعمال سے کہاں چلے گئے؟ اسفل السافلین، یعنی تہتے درتے میں چلے گئے، اپنے مقام چھوڑ دیے. آج ہم دنیا میں جو ذلیل ہیں، جو خوار ہیں، ذلیل و خوار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے منشا کو چھوڑ دیے. علامہ اقبال اس کے اوپر بھی زبردست. قرآن کیا ہے؟ دستور حیات ہے مکمل. اور زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو ذلیل ہو گئے، قرآن کو ترک کر دیے. قرآن کو ترک کر دیا تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیے. آج تو لاکھوں ہزاروں میں حفاظ ہے، کروڑوں میں حفاظ ہے، لیکن پھر بھی اللہ اقبال کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ دیے، اس لیے ذلیل ہو گئے. قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کا جو پیغام تھا وہ پیغام کو چھوڑ دیا. قرآن میں دستور حیات، تمام زندگی کیسے گزارنا، تمام باتیں اس میں لکھی. ایک مولانا ارشاد فرمائے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں ٹرین میں چڑھ رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر بیان کر دو، میں ایک ختم سے دوسرے ختم کے درمیان میں کوئی تفسیر بیان کر دو ان کو، تو لوگ بولے ارے ایک ختم میں کیسا آپ تفسیر بیان کر دے سکتے؟ تو قرآن کا جو خلاصہ ہے، قرآن کا جو نچوڑ ہے، 3 چیزوں میں. ایک تو اللہ کی الوہیت بیان کی گئی، اس کے اندر اللہ کی الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، وہ بات ہے. دوسرا سرکار کی رسالت. تیسرا لوگوں سے تعلقات. یہ 3 باتیں، یہ 3 باتیں، یہ 3 باتوں میں جو عمل کرا وہ کامیاب ہے. ہم چھوڑ دیے اپنا اپنا، غیر غیر. اپنا ہے تو معاملہ الگ ہے، غیر ہے تو معاملہ الگ ہے. تجارت میں لیے اپنے لیے الگ نفع ہے، اس کے لیے الگ نفع ہے. معاملات میں اپنے لیے الگ معاملات ہیں، دوسرے کے لیے الگ معاملات ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کی ہم تفسیر دیکھے تھے اس سے پہلے. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہی ہے سب کے ساتھ معاملات برابر کرنا. ہمارے پاس نہیں ہے معاملات بنا، اپنے لیے کچھ، غیر کے لیے کچھ. مومن کون؟ مومن وہ جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مومن کون؟ جو حسد سے پاک ہے. مومن کون؟ جو بغض سے پاک ہے. ہمارے پاس حسد بھرا ہوا، بغض بھرا ہوا، ہمارے کو اچھا ہونا اس کو خراب ہونا، دوسرے کی بدماشی تکلیف دے کے تو خوشی ہو رہی، دوسرا ترقی کرا تو جلن ہو رہی. کیا ایمان والا ہے؟ ہم کیا ایمان والے ہیں؟ کہاں ہمارا ایمان؟ ایمان کے دعوے ضرور، ایمان کے دعوے ضرور کر رہے ہیں، ایمان والے عمل کے بعد ضرور کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھنا ہم ایمان والے ہیں. اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کے منشا کو اہمیت دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. یونس اسلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ساروں معلوم ہوتا ہے. یہ آیت ہمارے لیے ایک ہم سامنے رکھنا ہمیشہ یہ آیت. مال اولاد اللہ کی راہ سے ہم کو بچا دے، اور قیامت میں مال کام آنے والا ہے، اولاد کام آنے والا ہے. کوئی کام آنے والا ہے، ایمان کام آنے والا ہے. قلب سلیم ایمان والا ہے، سلامتی والا قلب ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے جو تصفیہ کرے، اس بات کا تصفیہ کرے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. وہ قلب سلیم کام آنے والا ہے. قلب سلیم تصفیہ کر دیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو ایمان کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے، وہ کامیاب. آگ میں میرا اسلام گر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ آگ کو گلزار بنا دیا. نمرود دیکھتا رہ گیا،
نمرود قریب بھی نہیں آ سکا، 40 دن تقریباً ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اس گلستان میں رہے۔ اور بعد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو وہ دن ہے جب وہ آگ میں گلزار ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرا، جو اللہ کی منشا کے خلاف کام کرا، اللہ تعالیٰ نے مثال اس کے لیے عبرتناک سزا دی ہے۔ نمرود کی جو موت ہے، خدائی کا دعویٰ کرا، خدائی کا دعویٰ کرا، اللہ تعالیٰ اس کی موت ایک مچھر سے دی، ایک مچھر سے مرا۔ جو اللہ کی مرضی کے، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے ابراہا آیا 1000 ہاتھیوں کو لے کر، 1000 ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے آیا۔ ہاتھی روئے زمین کا سب سے بڑا جانور، اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت چھوٹی سی چڑیا کے ذریعے کر، ابابیل کے ذریعے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرا، اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا، اپنی قوت پہ اس کو بے انتہا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اللہ تعالیٰ اس کی فوج کو مچھروں سے کٹا کے ختم کر دیا۔ مچھروں کی فوج آئی، اتنے مچھر کہ سورج چھپ گیا سامنے سے، اندھیرا ہو گیا، اتنے مچھر اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو اس کے منٹوں میں کھا لیے، اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی اس کی فوج کے، اور ایک مچھر اس کے ناک سے دماغ میں چلے گا اور کاٹتا، 400 سال تک تڑپتا رہا۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی منشا کے خلاف۔ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، خدائی کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ۔ ہر آدمی خدائی کا دعویٰ زبان سے نہیں کرتا، ہر آدمی خدائی کا دعویٰ زبان سے نہیں کرتا، لیکن عمل سے ثابت کرتا کہ میں خدا ہوں، میری بات سنو، میری بات نہیں سنتے تم، دیکھ لیتا ہوں، وہ کام کر سکتے تم، وہاں جا سکتے تم، وہ کر سکتے تم، میں خدا ہوں نہیں بول رہے ہم، لیکن اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ تم اگر میری بات نہیں سنیں گے، تم میری مرضی سے میں نہیں چلیں گے، پھر تمہاری زندگی محال کر دوں گا۔ خدائی کا دعویٰ ہے، الفاظ میں نہیں ہے میں خدا ہوں، الفاظ میں خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا اختیار ہے۔ نمرود کے پاس کتنا اختیار نہیں تھا، مچھر سے ختم کرا دیا اللہ تعالیٰ، مچھر سے ختم کرا۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو الہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی اے موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیے، وہاں تھے زندہ تو رہتے تھے، مار کھاتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے کہ زندہ تو تھے، اب تو موت ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے اس کی فوج ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، عصا مارے دریا پہ، اللہ تعالیٰ پانی دریا میں راستہ بنتا، کبھی پانی دو ٹکڑے ہو سکتا، تصور کرے کبھی ہم، پانی دو ٹکڑے ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محبوب کے لیے، اپنے نبی کے لیے پانی کو دو ٹکڑے کر دیا، راستہ بنا دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمانے، کیوں بیان فرمانے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل، ہم سمجھیں، دیکھیں کہ ایمان کیا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کی مدد کرتا ہے۔ آج بھی ہے، آج بھی جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشرهم في الجنة التي كنتم توعدون۔ آج بھی ہے، وہ وقت کے لیے نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں۔ جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھا، لا الہ الا اللہ، میرا حاجت روا اللہ ہے، اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، اپنی ہر حاجت، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں حاجت میری رکھتے اللہ تعالیٰ میری حاجت قبول کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو اپنی معروضہ رکھ کے اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے موسیٰ سے نجات دے دو، 40 سال لگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ سے فرعون کو غلط کرے۔ تو ہم اپنا معروضہ، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دینا،
اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی اللہ جب چاہے ہماری حاجت کو پورا کرے۔ ہم تو ابراہیم السلام آگ میں رہے، اس کے بعد 40 دن کے بعد آگ ٹھنڈی ہوئی، باہر نکلے، پھر آپ آگے بڑھے، وہ شہر میں آپ چھوڑیے دوسرے شہر میں گئے۔ ہم انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے تو پھر ہم دیکھیں گے حضرت السلام کا ملاقات کیسا ہوئی، کہاں ہوئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ آپ خواب میں کیا دیکھے، آپ کہاں پہ چھوڑ گئے، زمزم کا پانی کیسے آیا، اور پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی گردن پہ چھری کیسے چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ہم منگل کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ اللہ زندہ رکھے توفیق حیات ہے، پھر بات کو جاری رکھیں گے۔ پھر بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کا کیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو سب قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کو سب کا عنایت فرما، تیرے اولیاء کی پوری بدن سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا سبحانك ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وأعظم معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔